رفتوں والا ہمارا نبی ہے، اتنی برکتوں والا ہمارا نبی۔ اب آگے چلتے ہیں، جب انبیاءوں سے وعدہ لے لیا پھر آپ نے وہ تو سماعت کر لیا، آدم آئے، التجائیں کی حبیب کو بھیج، رب نے حبیب کو نہیں بھیجا اس لیے کہ وہ وقت نہیں آیا تھا جب حبیب کو مبعوث کیا جائے۔ شیش آئے، آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھوں میں آنسو کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا بھیجنا، وفاداری کا وعدہ لیا ہے بھیج تاکہ ہم اس کی زیارت کر سکیں اور اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شمار کر سکیں۔ لیکن شیش کی دعا پر بھی رب نے نہیں بھیجا اس لیے کہ وہ وقت نہیں آیا تھا جب اپنے سب سے خاص محبوب کو اس دنیا میں جلوہ گر کرتا۔ آگے چلیے، تیزی سے آگے چلیے، بہت آگے تک جانا ہے۔ عزیزان گرامی، قدر ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم خلیل اللہ کو جو منصب ملا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ نہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کو 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کو جو منصب ملا، بولو کس کا صدقہ ہے، زور سے بولو کس کا صدقہ ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے۔ یار قربان جاؤ اس شورے کی رخ بددعا پر، یار قربان جاؤ اس کملی والے پر، یار قربان جاؤ کہ جس کے چلنے کی اداؤں کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہو، یار قربان جاؤ کہ جس کے شہر کی قسم کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہو۔ اللہ اکبر، خدا کی اپنے محبوب سے محبت کا معیار تو دیکھو، محبت کا معیار چادر اوڑھ لینا تو اوڑھنے کے انداز کو بھی قرآن میں بیان فرما دیتا ہے، جو صحابہ کو کچھ دینا تو دینے کے انداز کو بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ محبت دیکھو، محبت، اللہ اللہ۔ بالآخر حضرت موسیٰ آئے، انہوں نے بھی دعا کی لیکن وقت نہیں آیا تھا کہ محبوب کو مبعوث کیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا وقت آ گیا، دعائے عیسیٰ نکلی، دعائے روح اللہ نکلی، لیکن وقت نہیں آیا تھا کہ حبیب کو مبعوث کیا جائے۔ جتنوں نے آرزو کی حبیب کے مبعوث ہونے کی، حبیب کو نہ بھیجا گیا لیکن حبیب کے نام کے صدقے میں ان کے کام بڑھتے گئے۔ عقیدہ ملا، عقیدہ ملا، جب انبیاء کے کام میرے حبیب کے نام کے صدقے میں بن سکتے ہیں تو ہمارے کام بھی میرے نبی کے نام کے صدقے میں بن سکتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گیا، کل آپ سن چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے میرے نبی کے زمانے کے بیچ کم و بیش 570 سال کا فاصلہ۔ اب آگے آپ نے ان منظروں کو بھی، ان دل دہلا دینے والے منظروں کو بھی کل آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح بیٹیوں کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا۔ انسان وحشی درندہ بن چکا تھا۔ اگر سماعتیں زندہ ہے، سماعتیں زندہ ہے، جوش سے ہٹ کے ایک بات کروں گا، کل آپ نے سماعت کیا نا، بیٹیاں زندہ زمین میں کس قدر دفن کر دی جاتی تھی، بیٹیوں کو کس قدر نحوست سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو کس قدر بے برکت سمجھا جاتا تھا۔ جوان یہاں بہت زیادہ ہے، اگلا جملہ جوانوں میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ بیٹیوں کو کس قدر نحوست سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو کس قدر بے برکت سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو کس قدر گالی سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اللہ، میرے نبی کا میلاد نہ صرف مسلمانوں کے لیے میلاد النبی ہے، میرے نبی کی پیدائش کائنات کے لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اسے نہ صرف مسلمان سیلیبریٹ کرے، اسے وہ ہر انسان سیلیبریٹ کرے جو کسی ماں کا بیٹا ہے، جو کسی بہن کا بھائی ہے، جو کسی کا شوہر ہے، ہر وہ شخص نبی کے میلاد کا جشن منائے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر کوئی ہمارے مذہب کا نہیں ہے تو وہ میرے نبی کے جشن کو کیوں منائے؟ اگر کوئی ہمارے مذہب کا نہیں ہے تو وہ میرے نبی کے میلاد کے گیت کیوں گائے؟ تو میں کہوں گا، نہ صرف میرے نبی نے مسلمان ماؤں کی عظمت کو بلند کیا ہے، میرے نبی نے کائنات کی ماؤں کی عظمت کو بلند کر دیا ہے۔ نہ صرف میرے نبی نے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کو وجود بخشا ہے، میرے نبی نے کائنات میں رہنے والی تمام بیٹیوں کی عظمت کو وجود بخشا ہے۔ نہ صرف میرے نبی نے مسلمان کی بیواؤں کو زندگی بخشی ہے، میرے نبی نے کائنات میں رہنے والی تمام بیواؤں کو عزت بخشی ہے۔ اللہ اللہ، اگر انسان ہو کسی بھی مذہب کے ہو، میلاد نبی تمہیں منانا ہوگا۔ اگر انسان ہو کسی بھی مذہب کے ہو، نبی کی پیدائش پر خدا کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر انسان ہو اور شرم و حیا ہے کسی بھی مذہب کے ہو، نبی اگر نہیں بھی مانتے تو یہ ضرور مانو گے کہ اس سے بہتر شخص کائنات میں نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا۔ اس سے بہتر تخلیق کوئی نہیں سکتی۔ ہم جب لوگوں کو نبی کی زندگی بتائیں تو یہ بھی بتائیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمانے کی تمام عورتوں کو عفت و عصمت کی بلندیاں عطا فرمائی تھی۔ نبی نہ صرف ہمارے ہیں، حق زادہ ہمارا ہے لیکن نبی تو کل کائنات کے ہیں۔
نبی تو سارے کے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اے محبوب آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ اللہ، گرو نانک کی بات ایک میرے ذہن میں آ گئی، بہت پسند کرتا ہوں میں ان کی ایک بات کو۔ عاشورہ تھا، عاشورہ کا دن تھا، مسلمان لوگ جلوس حسین لے کے نکل رہے تھے۔ گرو نانک اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلوں کو کچھ پڑھا رہے تھے، اپنے مذہب کا کچھ گیان دے رہے ہوں گے۔ آواز آئی یا حسین یا حسین یا حسین کی، تو شاگردوں نے پوچھا استاد جی یہ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں، یہ کس چیز کا غم ہے، یہ کس چیز کا جلوس نکلا ہوا ہے اور یہ لوگ یا حسین کر رہے ہیں؟ گرو نانک نے کہا یہ لوگ اپنے نبی کے نواسے کی شہادت پر غم کر رہے ہیں، اپنے نبی کے نواسے کو یاد کر رہے ہیں۔ اے میرے شاگردوں اٹھو، تم جاؤ ان کو شربت پیش کرو، اے شاگردوں اٹھو تم جاؤ ان کو پانی پلاؤ، اے شاگردوں اٹھو تم جاؤ ان کو کچھ کھلاؤ۔ شاگردوں نے کہا استاذ جی نہ تو وہ ہمارے مذہب کے ہیں، نہ حسین ہمارے مذہب کا ہے، نہ وہ لوگ ہمارے مذہب کے ہیں، پھر ہم شربت کیوں پیش کریں، پھر ہم پانی کیوں پیش کریں، پھر ہم کھانا کیوں پیش کریں؟ گرو نانک کا اگلا جملہ سننا، اس نے کہا تم حسین کو نہیں مانتے؟ کہا ہم کیوں مانے، وہ تو ہمارے مذہب کا ہے ہی نہیں۔ گرو نانک نے کہا اگر حسین کو نہیں مانتے تو جا اپنی بہن سے زنا کر، اگر حسین کو نہیں مانتے جا اپنی سوتیلی ماں سے زنا کر، اگر حسین کو نہیں مانتے تو جاؤ شراب کھلا کھلا پیو، زنا کھلا کھلا کرو۔ دونوں نے کہا استاد جی بہن سے زنا کیسے ہو سکتا ہے؟ گرو نانک نے کہا یہی تو حسین سر کٹا کے بتا گیا کہ نانا نے جس عورت کی عظمت کو آسمان کی بلندی پہ پہنچایا، اب اگر کوئی ناپاک اس عظمت کو گرانے کی کوشش کرے گا، نبی کا خانوادہ سر تو دے سکتا ہے، اس عظمت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے یار اگر سچا ہو نا کسی بھی مذہب کا ہو لیکن میرے نبی کا احسان ضرور مانے گا، میرے نبی کا احسان ضرور مانے گا۔ ہمیں بھی جب میرے نبی کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو ایز اے لیڈر پیش کرنا ہے۔ ایسا لیڈر کوئی تمہارے مذہبوں میں ہے تو لے کے آؤ محمد رسول اللہ کے جیسا، اگر کوئی ایسی تخلیق ہے تو لے کے آؤ، لا ہی نہیں سکتے۔ اس خدا نے میرے حبیب جیسا دنیا میں کوئی مبعوث ہی نہیں فرمایا ہے۔ میرے نبی کی بڑائی ایز اے لیڈر بیان کرو۔ میرا نبی وہی ہے جس نے کائنات کو وجود بخشا ہے، میرا نبی وہی ہے جس نے وحشیوں کو انسان بنایا ہے۔ ایک شاعر ہے، آپ بات غیر مذہبوں کی چل رہی ہے تو کچھ سنتے ہوئے چلے تاکہ کوئی میسج لے کے جائیں۔ ایک شاعر ہے سادھو رام آرزو، بولو زور سے بولو کیا نام ہے؟ سادھو رام آرزو۔ اس نے قلم کو اٹھایا، قلم کو اٹھانے کے بعد لکھتا ہے محبت ہو تو ہر ذرے میں جلوہ ہے محمد کا، محبت ہو تو ہر ذرے میں جلوہ ہے محمد کا، ہر ایک تارے نظر عکس تجلی ہے محمد کا، کوئی مانے نہ مانے آرزو میرا عقیدہ ہے، ازل سے تا ابد جو بھی ہے ستا ہے محمد کا، کوئی مانے نہ مانے آرزو میرا عقیدہ ہے، ازل سے تا ابد جو بھی ہے ستا ہے محمد کا۔ جب سادھو رام آرزو نے یہ کہا نا تو ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ نے کہا تھا تیرے اوصاف کا ممکن ہے کہاں مجھ سے بیان، تو محمد بھی ہے احمد بھی ہے محمود بھی ہے۔ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ نے کہا تھا تیرے اوصاف کا ممکن ہے کہاں مجھ سے بیان، تو محمد بھی ہے احمد بھی ہے محمود بھی ہے، صرف بندے ہی نہیں کرتے تیری تعریف، تیرے مداحوں کی فہرست میں معبود بھی ہے، صرف بندے ہی نہیں کرتے تیری تعریف، تیرے مداحوں کی فہرست میں معبود بھی ہے۔ جادو وہ سر چڑھ کے بولے۔ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ نے جب یہ کہا نا تو ایک اور شاعر ہے شیو منگل پرساد، شیو منگل پرساد نے کہا تھا نبی نبی ہے نبوت کی شان رکھتے ہیں، نبی نبی ہے نبوت کی شان رکھتے ہیں، نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں، نبی کی بات نہ مانے وہی تو کافر ہے، نبی دہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں، نبی کی بات نہ مانے وہی تو کافر ہے، نبی دہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں۔ اگر صرف شاعری غیر مذہبوں کی نبی کی شان میں پڑھنے پہ آ گیا رات کم پڑ جائے گی، لیکن غیر مذہبوں نے جو نبی کی تعریفوں کے قصیدے پڑھے ہیں وہ کم نہیں ہو سکتے۔ ارے غیر مذہب تو کیا کسی بھی مذہب کا ہو نبی کا احسان ماننا ہوگا، نبی کا احسان ماننا ہوگا۔ اس لیے کہ جب بیٹیوں کو پیر کے نیچے
نیچے کا کیچڑ سمجھا جاتا تھا. اسی نبی نے بتایا کہ بیٹیاں اگر ہوگی تو جنت کی بات کے لیے ضمانت ہوگی. جب ماؤں کے ساتھ زنا عام ہو چکا تھا, اسی نبی نے بتایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جب بیواؤں کو شوہروں کی چتاؤں کے ساتھ اسی ہندوستان میں جلا دیا جاتا تھا, میرے نبی نے بتایا کہ بیواؤں کو بھی زندگی جینے کا دوسرا ادھیکار اسلام دیتا ہے. اللہ اکبر. نبی کی تعلیمات کو عام کرو, نبی کی تعلیمات کو عام کرو. نبی کی تعلیمات کو جس نے ہم نے عام کر دیا, ہر مذہب یہی کہے گی کہ نہ ان جیسا ہمارے مذہب میں کبھی کوئی ہوا, نہ ان جیسی تعلیمات لے کے کوئی ہمارے مذہب میں آ سکتا ہے. سائنس آج اتنی ترقی کر رہا ہے, اگر پس منظر کو دیکھو گے تو سائنس کی ترقی کا سبب یہ ہے کہ وہ سنت مصطفیٰ پر ریسرچ کر کے آگے بڑھ رہا ہے. جادو وہی جو سر چڑھ کے بولے. عزیزان گرامی قدر آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ گئے یہ میلاد صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ میلاد انسانیت کا میلاد ہے. یہ جشن اور یہ خوشی, یہ چراغاں صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے, یہ ہر اس انسان کو کرنا چاہیے جو انسان ہے. اگر کوئی انسان نہیں ہے تو پھر وہ نہ کرے, اگر انسان ہے تو شکر منانا ہوگا اس نبی کا جس نے وحشیت سے نکال کے انسانیت کو انسانیت بخشی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بیٹیوں کی آہیں عرش تک پہنچ رہی ہے, ماؤں کی آہیں عرش تک پہنچ رہی ہے. اللہ اکبر. جاہلیت کا وہ عالم ہے, جاہلیت کا وہ زمانہ ہے کہ جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو دل تار تار ہو جاتا ہے. لوگ خانہ کعبہ میں جاتے اور ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. جاہلیت اس قدر عروج پر تھی, لوگ سارے کپڑے اتار کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. ارے یار, ہم اپنے آنگن میں ننگے نہ کھڑے ہو, شرم و حیا کی وجہ سے لوگ خدا کے گھر کے صحن میں ننگے ہو کے, خدا کے گھر کے صحن میں ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. جاہلیت اس قدر عروج پر تھی کہ کعبہ کے اندر کئی سو بتوں کا جماوڑا لگ چکا تھا. اللہ اکبر. انسانیت اتنی شرمسار ہو چکی تھی. میں اپنے حیا کے پردے میں کئی چیزیں تو بیان نہیں کر رہا ہوں, صرف اشارہ دے کے ایک چیز چلا جاؤں گا, وگرنہ زمانے جاہلیت پڑھنے پہ آ گیا تو لفظوں کو بہت حیادار بن کے پیش کرنا پڑ رہا ہے. آخری بات پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں. زمانہ اتنا جہالت والا ہو چکا تھا, انسانیت اتنی وحشی ہو چکی تھی کہ لوگ انسانوں کے شرمگاہوں کی پوجا کرتے تھے, لوگ انسانوں کے شرمگاہوں کی پوجا کرتے تھے, لوگ انسانوں کے شرمگاہوں کی پوجا کرتے تھے. بیٹیوں کی آہیں نکلی عرش تک پہنچی, ماؤں کی آہیں نکلی عرش تک پہنچی, بیواؤں کی آہیں نکلی عرش تک پہنچی. جو اس وقت نیک لوگ تھے ان کی آہیں نکلی عرش تک پہنچی. مولا بھیج دے, مولا بھیج دے, مولا بھیج دے, مولا بھیج دے, اسے بھیج دے جسے بھیجنے کا تو نے وعدہ لیا تھا, اسے بھیج دے تو جو تیرا سب سے خاص حبیب ہے, اسے بھیج دے جو اس مری ہوئی انسانیت کو روح بخشے گا, اسے بھیج دے جو ان لوگوں کو وحشیت سے نکال کے انسانیت عطا فرمائے گا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. خدا نے لوگوں کی آہوں کو قبول کر لیا. اب وقت آ گیا اس حبیب کو بھیجنے کا, اب وقت قریب آ گیا تھا اس حبیب کو کائنات میں مبعوث کرنے کا. کل سن چکے زمانہ جاہلیت, آج وہیں سے آگے بڑھتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم کی پیشانی سے لے کر انبیاء کرام کی پیشانیوں سے ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جلوگر ہو جاتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام عبد المطلب ہے. اللہ اللہ, جن جن کی پیشانیوں میں نور مصطفیٰ رہا وہ اس وقت کے سب سے برگزیدہ لوگ رہے ہیں. زمانہ جاہلیت میں میرے نبی کی ولادت سے پہلے سب سے برگزیدہ کوئی شخص تھے تو وہ حضرت عبد المطلب تھے. ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا. جس کی پیشانی میں نور محمدی ہو وہ زمانے سے جدا رہتا ہے, جس کی پیشانی میں نور محمدی ہو وہ گندگی سے دور رہتا ہے, جس کی پیشانی میں نور محمدی ہو اس کی حفاظت خدا کیا کرتا ہے. لوگ جہاں شراب پیتے تھے نہ صرف شراب پیتے تھے, شرابوں میں نہا لیا کرتے تھے. لوگ جس وقت نہ
صرف زنا جائز سمجھتے تھے بلکہ زنا کو ضروری سمجھتے تھے۔ لوگ جس وقت نہ صرف بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا جائز سمجھتے تھے بلکہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا ضروری سمجھتے تھے، اس وقت عبد المطلب کی بزرگی کا یہ عالم ہے۔ عرب میں خصوصاً قریش میں سب سے برگزیدہ اگر کسی کو سمجھا جاتا تھا تو وہ عبد المطلب کی ذات تھی۔ وہ بھی کیوں نہ، تواریخ میں آیا ہے عبد المطلب کے چہرے پہ وہ کشش تھی، جو ایک بار عبد المطلب کو دیکھ لیتا وہ عبد المطلب کا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ بھی کیوں نہ، جس کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر وہ اس کی شان تو جدا رہنی ہے۔ فرمایا گیا عبد المطلب کو نور محمدی کی بنا پہ اللہ نے وہ خاصیتیں بخشی تھی جو خاصیتیں اس وقت کسی انسان کے پاس نہیں تھی۔ عبد المطلب کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! زمانہ جاہلیت میں جہاں لوگوں نے ہزاروں خدا بنائے رکھے تھے، حضور کے دادا کی یہ شان تھی کہ رمضان کا مہینہ آتا تو ساز و سامان لے کے غار حرا میں اعتکاف کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! فرمایا گیا حضرت عبد المطلب کی یہ شان تھی کہ آپ ہر وقت خدا کو یاد کرتے رہا کرتے تھے، آپ ہر وقت خدا کو یاد کرتے رہا کرتے تھے۔ ایک عقیدے کا جملہ دے کے جا رہا ہوں، ایک عقیدے کا جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں جب نبی ابھی آئے بھی نہیں ہیں، ظاہری طور پہ نبی آئے بھی نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا زمانہ ہے، جب جہالت کس عروج پر تھی بیان سے قاصر ہے، لیکن اس وقت بھی عرب کے لوگوں کو اگر کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے، عبد المطلب کا ہاتھ پکڑتے، خانہ کعبہ میں لے کے آتے، عبد المطلب کا وسیلہ دیتے، خدا ان کی دعائیں قبول فرما لیا کرتا۔ اللہ عبد المطلب کا وسیلہ، پیارے عبد المطلب تیرا وسیلہ قبول بھی کیوں نہ ہو، تیری پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر ہے، تیری شان تو جدا رہی ہے۔ جس کی پیشانی میں نور محمدی رہا، خدا نے اسے اس وقت دنیا میں سب سے برگزیدہ بنایا۔ اللہ اکبر! عبد المطلب کا وسیلہ دے کے لوگ مانگا کرتے تھے نا، اللہ ان کی مانگوں کو پورا کر دیا کرتا تھا۔ گویا حضور کے دادا جان کے زمانے سے لوگوں کو یہ میسج مل رہا ہے، یہ آنے والے کی شان و عظمت ہے، یہ آنے والے کی شان و عظمت ہے۔ آنے والا آئے گا تو یتیموں کو سینے سے لگانے والا آئے گا، آنے والا آئے گا تو بیواؤں کا سہارا بن کے آئے گا، آنے والا آئے گا تو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا بن کے آئے گا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! حضرت عبد المطلب عرب میں اور خصوصاً قریش میں بہت برگزیدہ اور بہت بزرگ مانے جاتے تھے، اور ایک خاص مقام جو ان کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آب زمزم کا جو کنواں تھا وہ خشک ہو چکا تھا، ایک طریقے سے ختم ہو چکا تھا، وہاں سے آب زمزم نہیں نکل رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس کی کھدائی کی، دوبارہ اللہ نے آب زمزم کو جاری فرما دیا۔ حضور کے آنے سے پہلے رحمت و انوار آنا شروع ہو گئی ہے، حضور کے آنے سے پہلے رحمت و کرم کی برسات شروع ہونے لگی ہے۔ حضرت عبد المطلب وہی ذات ہے جس کے ہاتھ سے آب زمزم دوبارہ شروع ہوا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! یہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کی شان تھی۔ اب آئیے حضور کے والد کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ نام عبداللہ، نور محمدی پیشانی عبد المطلب سے منتقل ہوتا ہوا پیشانی عبداللہ میں جلوہ گر ہو جاتا ہے، پیشانی عبداللہ میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ نام عبداللہ ہے، لیکن قسم خدا کی جس وقت نور محمدی عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہے، اس وقت عبداللہ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین و جمیل لگتا تھا۔ اس وقت عبداللہ کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف عبداللہ کو دیکھو، ایک طرف آسمان کی شان کو دیکھو تو میرا ایمان کہتا ہے نور محمدی کی برکتیں، نور محمدی کی رفعتیں، نور محمدی کی عظمت، نور محمدی کے کمال کی وجہ سے اللہ نے جو حضرت عبداللہ کو حسن و جمال بخشا تھا وہ چاند کے حسن و جمال سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ اللہ
اللہ اللہ عبداللہ عبداللہ کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے گلیوں میں بیٹھ کے کب عبداللہ گزریں، کب اس کے چہرے کو دیکھ کے اپنے دلوں کو سکون بخشا جائے، کب اس کے چہرے کو دیکھ کے اپنے بے قرار دلوں کو قرار بخشا جائے، کب اس کے چہرے کو دیکھ کے اپنے بے چارہ دلوں کو چارہ بخشا جائے، کب اس کے چہرے کو دیکھ کے اپنے بے چین دل کو چین بخشا جائے، اپنے بے اطمینان دل کو اطمینان بخشا جائے۔ عبداللہ کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے قبیلہ قریش کی ہر کماری لڑکی یہ چاہتی کہ اس کا نکاح عبداللہ سے ہو جائے، اس کا نکاح عبداللہ سے ہو جائے۔ عبداللہ کی خوبصورتی، عبداللہ کی چاہو حشمت کا یہ عالم تھا کہ عرب کے بڑے بڑے قبیلے کی عورتوں نے، عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کی شہزادیوں نے حضرت عبداللہ سے نکاح کا مطالبہ کیا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، لیکن مشیت خداوندی کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت عبداللہ کے لیے حضرت عبد المطلب سب کو منع فرما دیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت عبد المطلب نہ صرف خوبصورت لڑکی چاہتے تھے بلکہ یہ بھی چاہتے تھے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ہو، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک بار کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، ایک بار خدا کی قسمت، خدا کی رحمت کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت عبداللہ جنگل میں شکار کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ جنگل میں شکار کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہودیوں کو پتا چلتا ہے نبی کے آخر الزمان کا باپ جنگل میں تنہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہودیوں تمہیں کیسے پتا یہ نبی آخر الزمان کا باپ ہے؟ تو یہودیوں کی طرف سے جواب آتا ہے ہاں 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 یہ وہی خاندان ہے جو نبی کے آخر الزمان کی نشانی بھی اللہ نے آسمانی کتابوں میں بیان فرمائی، اور نبی آخر الزمان کے والد کی نشانی بھی اللہ نے آسمانی کتابوں میں بیان۔ انہی آسمانی کتابوں کی نشانیوں کی بنا پہ حضرت عبداللہ کو پہچان لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب مدارج النبوہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو جو نشانیاں ان کو کتابوں کے ذریعے پتا چلی تھی ان نشانیوں کے ذریعے پہچان لیا۔ وہ لوگ ایک جماعت لے کے، اسلحے والی جماعت لے کے، جو ہے تیر و تلوار والی جماعت لے کے، ساز و سامان والی جماعت لے کے حضرت عبداللہ کے قتل کے ناپاک ارادے اور ناپاک منصوبے سے جنگل میں چلے جاتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اتفاق سے اسی جنگل میں حضرت آمنہ کے والد گرامی بھی موجود تھے، اسی جنگل میں حضرت آمنہ کے والد گرامی بھی موجود تھے۔ اتفاقاً حضرت آمنہ کے والد گرامی کی نظر اس عاشقی نوجوان پہ پڑتی ہے جس کی خوبصورتی دیکھ کے حضرت آمنہ کے والد کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، جس کی خوبصورتی دیکھ کے حضرت آمنہ کے والد حیران رہ جاتی ہے، جس کی خوبصورتی دیکھ کے حضرت آمنہ کے والد تعجب کی منزل میں چلے جاتی ہے، جس کے جاگو چلائے کو دیکھ کر حضرت آمنہ کے والد دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ دیکھتے بھی کیوں نہ رہتے، اسی کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کے دنیا میں آنا تھا۔ حضرت آمنہ کے والد منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہاشمی نوجوان تنے تنہا ہے اور کئی لوگوں نے اس ہاشمی نوجوان کو ناپاک ارادے اور ناپاک منصوبے کے تحت گھیر لیا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اسے مار دینا چاہتے ہیں۔ حضرت آمنہ کے والد نے دیکھا کہ اچانک ایک جماعت آسمان سے اترتی ہے، اچانک ایک جماعت آسمان سے اترتی ہے جن کے چہروں پر نقاب ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے چہرے نقاب پوش ہوتے ہیں۔ وہ جماعت آسمان سے آتی ہے اور بجلی کی برق رفتار اور تیز رفتاری کی طرح تمام یہودیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور پھر یکایک غائب ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا نبی کا نور عبداللہ کی پیشانی میں تھا تو اللہ نے فرشتوں کو دنیا میں بھیج کے حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت آمنہ کے والد کے دل پر اس واقعے کا بڑا اثر ہوتا ہے، حضرت آمنہ کے والد کے دل پہ اس واقعے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی دختر نیک اختر کا نکاح اگر کسی کے ساتھ کروں گا تو یہی ہاشمی نوجوان ہوگا۔ جس جوڑیوں کو رب نے بنایا،
جس جوڑیوں کا انتخاب رب نے کیا ہو اپنے سب سے خاص حبیب کو دنیا میں مبعوث کرنے کے لیے، تو پھر کسی طرح فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ گھر تشریف لائے حضرت آمنہ کے والد، اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب تک پیغام نکاح پہنچوایا، حضرت عبد المطلب تک پیغام نکاح پہنچوایا۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ خوبصورت کے ساتھ ساتھ نیک سیرت بھی ہے آمنہ، جن جن خصوصیات کی تلاش حضرت عبد المطلب کو تھی ان تمام خصوصیات کا منبع و مرکز اللہ نے حضرت آمنہ کو بنایا تھا۔ بنایا بھی کیوں نہ جاتا، انہی کے ذریعے کائنات کے تاجدار کو اس دنیا میں مبعوث ہونا تھا۔ میرے نبی کی ماں کا خطاب نایاب اسی عورت کو ملنا تھا، اسی عورت کی قسمت پر پورانے جنت کو رشک کرنا تھا، اسی عورت کی قسمت پر کائنات کی تمام عورتوں کو رشک کرنا تھا، اسی عورت کی قسمت پر کائنات کی تمام ماؤں کو رشک کرنا تھا، اسی عورت کی قسمت پر تمام ملائکہ کو رشک کرنا تھا۔ اے آمنہ تیرے ہی ذریعے اللہ اس دنیا میں خالق کائنات اپنے سب سے خاص محبوب کو بھیجنے والا ہے۔ تمام خصوصیات جب حضرت عبد المطلب نے دیکھی آپ نے قبول کر دیا، اور اس طرح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ادھر شرم و حیا کی پیکر، ادھر شرم و حیا کا شاہزادہ، ان دونوں عظیم ہستی کا نکاح ہوتا ہے۔ گویا اب وہ وقت قریب ہے جب جاہلیت کا خاتمہ کرنے والا پیغمبر آنے والا ہے۔ اب وہ وقت قریب ہے جو انسانیت کو زندگی بخشنے والا مسیحا آنے والا ہے۔ ہاں اب وہ وقت قریب ہے۔ 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء جس کی آمد کا خطبہ دے کے چلے گئے، اب اسی ہستی کو آنا ہے، اب اسی ہستی کو اس دنیا میں چل بگر ہونا ہے، اور 23 سال کی قلیل مدت میں مکہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچانا ہے۔ اب اس عظیم مسیحا کو اس دنیا میں تشریف لانا ہے جس نے تشریف لاتے ہی کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا ہے۔ ہاں اب اس ہستی کو اس دنیا میں تشریف لانا ہے جو کئی سو بتوں کی پرستش سے لوگوں کو نکال کے ایک خدا کی وحدانیت کی طرف بلانے والا ہے۔ نبی کی پیدائش کا زمانہ جتنا قریب آ رہا تھا، خدا کی رحمتیں اتنی زمین پہ آ رہی تھی، خدا کی برکتوں کا نزول اتنا زمین پہ ہو رہا تھا۔ اللہ نبی کی پیدائش سے 55 سال پہلے ایک واقعہ نبی کے آنے کی بشارت دے گیا تھا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن میرا عشق اسے بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب کا زمانہ ہے۔ اسی زمانے میں نبی کی پیدائش سے کم و بیش 55 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبد المطلب کا زمانہ ہے۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور محمدی اس وقت جلوہ گر تھا، اور حضرت عبد المطلب عرب کے سب سے برگزیدہ لوگوں میں، عرب کے سب سے خاص بزرگوں میں مانے جاتے تھے۔ اس وقت یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہا۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرے نبی نے سب سے پہلے لوگوں کو جس چیز کی دعوت دی وہ خدا کی طرف آنے کی دعوت دی۔ جب میرے نبی نے لوگوں کو خدا کی طرف آنے کی دعوت دی تو سب سے پہلا وحدانیت کا عقیدہ جو میرے نبی کی بارگاہ سے لوگوں کو ملا وہ یہی ملا کہ توکل کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو گے اللہ تمام مشکلات کا حل نکالتا ہوا نظر آئے گا۔ جلدی تیزی کے ساتھ سنتے چلے۔ ابرہا کا زمانہ ہے۔ ابرہا نے یمن میں ایک گرجاگر بنایا۔ واقعہ لمبا ہے، صرف الفاظوں کے ساتھ بس میں اپنی حاضری پیش کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ ابرہا نے ایک گرجاگر بنایا، بڑا خوبصورت گرجاگر تھا، بڑا حسین تھا، بڑا شاندار تھا، بڑا جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ بہت خرچ کر کے اس نے گرجاگر بنایا تھا۔ گرجاگر اگر آج کی زبان میں سمجھاؤں تو چرچ بنایا تھا، چرچ۔ اور اس کی خواہش تھی لوگ کعبہ کا طواف نہ کریں، لوگ یمن آ کے میرے اس چرچ کا طواف کریں۔
عرب والوں کو جب پتا چلا کہ یمن کے بادشاہ ابرہا نے یہ ناپاک سازش کے تحت کسی چرچ کو بنایا ہے، کسی گرجاگر کو بنایا ہے، ایک عربی کو غصہ آیا، وہ یمن گیا، یمن جانے کے بعد پاخانہ کیا، اور پاخانہ جو ہے نا اس کے چرچ پہ، اس کے گرجاگر پہ ڈال کیا گیا۔ ابرہا کو پتا چلا کہ کسی عربی نے اس کے گرجاگر، اس کے چرچ کی توہین کی۔ اس نے یہ ٹھان لیا کہ اب عربیوں سے بدلہ لینا ہے اور خانہ کعبہ کو ڈھا دینا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کعبہ عرب والوں کی جاگیر ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا کعبہ اس خدا وحدہ لا شریک کا گھر ہے، کعبہ اس خدا وحدہ لا شریک کا گھر ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اسی کعبہ کو کائنات کے تمام مسلمانوں کی قبلہ ہونے کا شرف بخشا جائے گا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا اسی کعبہ کو ایک دن وہ مسیحا پیدا ہوگا جو تمام بتوں سے پاک کر کے خدا کے گھر کو تمام بتوں سے پاک و صاف کرے گا۔ اللہ اللہ، وہ بہرحال وہ ایک لمبا لشکر لے کے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے وہ عرب آیا، کعبہ آیا، اور اس نے یہ ناپاک سازش اور یہ ناپاک سوچ کو لوگوں تک پہنچا دیا کہ میں کعبے کو ڈھا دوں گا۔ حضرت عبد المطلب کو بھی پتا چلا کہ کوئی ابرہا ہے جو کعبہ کو ڈھانے آیا ہے، کوئی ابرہا ہے جو کعبہ کو ڈھانے کی ناپاک منصوبے کے ساتھ آیا ہے۔ اس نے کیا کیا، جیسے ہی عرب میں آیا تو آگے جو اس کے لشکر کے سپاہی چل رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ عربیوں کے اونٹ، بکری اور ان کے جانور چل رہے ہیں، انہوں نے تمام جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ عرب کے قریش کے سارے لوگ آئے، قریش خاندان قریش کے سارے لوگ آئے اور حضرت عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، اس بادشاہ نے ہمارے جانوروں کو قبضہ کر لیا ہے، جاؤ چھڑا کے لے آؤ۔ حضرت عبد المطلب اسی چاہو چلال کے ساتھ، اسی حسن و جمال کے ساتھ ابرہا کے پاس آتے ہیں۔ ابرہا کو خبر ملتی ہے کہ قریش کا سردار عبد المطلب آ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آنے دو، لیکن جیسے ہی اس نے عبد المطلب کو دیکھا، اس کا سخت دل موم کی طرح نرم ہو گیا۔ وہ اپنے تخت سے اٹھا، اپنے بازو میں حضرت عبد المطلب کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہتا ہے، اے قریش کے سردار، آپ نے یہاں آنے کی کیوں زحمت فرمائی؟ اللہ اللہ، نور محمدی کو دیکھ کے بڑے بڑے شدید قلب لوگوں کے دل اللہ نے نرم کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، اے سردار قریش، آپ نے یہاں آنے کی کیوں زحمت فرمائی؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، ابرہا، بس بات اتنی ہے کہ میرے جو اونٹ اور بکریاں جو تمہارے سپاہیوں نے لے لی ہے اسے میرے حوالے کر دو۔ ابرہا ہنسا اور ہنسنے کے بعد کہتا ہے، عبد المطلب، میں آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، آپ نے یہ چھوٹی سی اور ہلکی سی بات کر کے میری نظر میں اپنی عزت کا وقار کم کر دیا ہے۔ عبد المطلب نے کہا، کون سی چھوٹی بات کر کے میں نے تیری نگاہ میں اپنی عزت کا وقار کم کر دیا ہے؟ اس نے کہا، عبد المطلب، میں تو سمجھا تھا تم کعبے کے متولی ہو، تم کعبہ کے سجادہ ہو، تم قریش کے سردار ہو، تم مجھ تک آؤ گے تو یہ بات کرو گے کہ کعبے کو ابرہا مت ڈھا، کعبے کو ابرہا مت گرا، لیکن تم تو اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہو۔ اس بات سے میرے دل میں تمہاری عزت کم ہو گئی۔ عبد المطلب مسکرا کے ابرہا کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھ ابرہا، یہ جانور میرے ہیں، اس کو چھڑانے کے لیے میں آیا ہوں۔ رہا کعبے کا سوال، تو کعبہ جس کا گھر ہے وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت فرما لے گا۔ عقیدہ دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، جس وقت لوگ کئی سو بتوں کی پوجا کرتے تھے یار، حضرت عبد المطلب کا عقیدہ وحدانیت تو دیکھیں، موحد عقیدے کے مالک حضرت عبد المطلب تھے۔ کیا جملہ، دیکھ برا، یہ جانور میرے ہیں نا، تو میں چھڑانے آیا ہوں، وہ کعبہ جس کا ہے نا وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عبد المطلب کا اتنا کہنا تھا۔ ابرہا نے غصے میں کہا، اے سردار قریش، ہم کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے نکلتے ہوئے کہا، وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت ایسی کرے گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اللہ اکبر۔ اپنے جانوروں کو لیا، واپس آ گئے اور قریش والوں سے کہا کہ اپنے تمام جانوروں کے ساتھ مکہ سے باہر اونچے پہاڑوں کے ٹیلوں پر چلے جاؤ۔ تمام لوگ اونچے پہاڑوں کے ٹیلے پر چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب بھی اپنے جانوروں کے ساتھ ٹیلے پر آ گئے۔ ٹیلے پہ آنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد کہتے ہیں، بارے الہ، میرے جانور تھے، میں چھڑا کے آ گیا، تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرمانا، اور ایسی حفاظت فرمانا کہ لوگ اس کو یاد رکھیں۔ بارے الہ،
ان یہودیوں کو ایسا سبق سکھانا کہ دوبارہ کوئی تیرے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے، نگاہ ظالمانہ اٹھا کے نہ دیکھ سکے۔ عبد المطلب کی زبان سے دعائیہ کلمات کا نکلنا تھا۔ ادھر ابرہہ کے لشکر نے یہ خاص اہتمام کر لیا کہ اب ہاتھیوں کے ساتھ کعبے کو ڈھانے کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ لیکن کیا بات ہے، جیسے ہی ہاتھی کعبے کے قریب آتے ہیں، جیسے ہی ہاتھی حرم کے قریب آتے ہیں، ہاتھی بیٹھ جاتے ہیں، گویا کہ اللہ نے ان ہاتھیوں کے پیروں سے چلنے کی طاقت لے لی ہو، گویا کہ اللہ نے ان ہاتھیوں کو معذور کر دیا ہو۔ سپاہی ایڑ لگا رہے ہیں، سپاہی ہاتھی کو اٹھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہاتھی اٹھتا تب جب کائنات کا رب اس ہاتھی کو اٹھنے کی اجازت دیتا۔ ہاتھی نہیں اٹھ رہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ بذات خود کعبے کو ڈھا دیں۔ ادھر مشیت نے ابابیل کو حکم دیا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے چونچ میں تین کنکر کے دانے لے کے آیا، ایسا برسایا گیا کہ جس کے سر پہ دانا پڑتا اس کا سر بیچ سے الگ ہو جایا کرتا تھا، اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے۔ چند سیکنڈ، چند لمحات میں اللہ نے کعبے کی حفاظت فرما دی۔ حضرت عبد المطلب کو پتا چلا، تشریف لائے اور کہا مکے والوں، میں نہ کہتا تھا جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا سکتا ہے، میں نہ کہتا تھا جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کی طاقت خود رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب میرے نبی آئے تو اللہ نے سورہ فیل میں اس پورے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کیا محبوب یاد نہیں ہے جب تمہارے رب نے ہاتھیوں کے دو ٹکڑے کر دیے تھے؟ کیا محبوب یاد نہیں ہے جب تمہارے رب نے ابرہہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ گویا شاعر نے اس پورے واقعے کو اس طرح بیان کیا، سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بھیج دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بھیج دیتا ہے، وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بھیج دیتا ہے۔ عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہو جاتا ہے اور نور محمدی پیشانی عبداللہ سے نکل کر شکم آمنہ میں منتقل ہو جاتا ہے، شکم آمنہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جیسے ہی نور محمدی میرے شکم میں جلوہ گر ہوا، اس دن کا دن ہے اور پیدائش کے دن تک روزانہ میرے گھر میں خوشبوؤں کا عجب ماحول رہتا، روزانہ میرے گھر میں خوشبوؤں کی الگ فضا رہتی، روزانہ میرے گھر میں دنیا کی سب سے قیمتی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ تواریخ میں آتا ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے میرے شکم میں نور محمدی آیا تھا، روزانہ الگ الگ خوشبوؤں کا میں لطف اٹھایا کرتی تھی۔ وہ بھی کیوں نہ جس کے پسینوں سے اللہ نے کائنات کی خوشبو پیدا کرنی تھی، وہ مسیحا اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ جو ہے، جب حضرت آمنہ 2 مہینے کی ایام حمل سے ہوتی ہیں، اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا جاتا ہے یا تجارت کے لیے ملک شام بھیجا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ نکلتے ہیں، واپسی میں مدینہ میں آپ سخت بیمار ہوتے ہیں اور آپ کے ننیحال میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے والے پلٹتے ہیں، حضرت عبد المطلب کو بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر کا چشم و چراغ بیماری کی حالت میں اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ ذرا سوچو، کائنات کے یتیموں کو عزت بخشنے والا پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا۔ ذرا سوچو، کائنات کے یتیموں کو گلے سے لگانے والا پیدا ہونے سے پہلے یتیم کر دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب جب اتنا سنتے ہیں، اپنے ایک بیٹے کو مدینہ خبر لینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ بیٹا پلٹ کے آتا ہے اور کہتا ہے، ابا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلب پہ ایسی رقت طاری ہوتی ہے جس رقت کو زبانوں بیان سے بیان کرنا قاصر ہے۔ حضرت آمنہ کو جب پتا چلتا ہے
کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کی غمگینی کا یہ حال ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ اس غمگینی میں ایسے اشعار پڑھتی ہیں، ایسے اشعار پڑھتی ہیں جن اشعاروں کو اگر آج بھی میں پڑھ دوں تو زمین کا سینہ چاک ہو جائے گا، آسمان کا سینہ چاک ہو جائے گا۔ اس درد و علم میں حضرت آمنہ کچھ اشعار پڑھتی ہے۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا نا، جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، صاحب مدارج النبوہ لکھتے ہیں جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا آسمان میں فرشتے غمگین ہو گئے۔ فرشتے غمگین ہو کے عرض کرتے مولا تیرا حبیب یتیم ہو گیا، مولا تیرا حبیب یتیم ہو گیا۔ خدا کی طرف سے جواب آیا میں میرے حبیب کا خود محافظ و ناصر ہوں، میں میرے حبیب کی خود حفاظت کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑی تیزی کے ساتھ اگر بات آگے بڑھا دوں تو اتنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر وہ وقت آتا ہے، پھر وہ دن آتا ہے، پھر وہ گھڑیاں آتی ہے کہ جب ٹوٹی ہوئی انسانیت کی سانسوں کو زندگیاں ملنے والی تھی، پھر وہ گھڑیاں آتی ہے جب وحشیوں کو انسان بنانے والا آنے والا تھا۔ پیدائش کے وقت کی جو رحمتیں تھی، پیدائش کے وقت کے جو اہتمامات تھے، پیدائش کے وقت آسمان سے زمینوں کے جو معاملات تھے، پیدائش کے وقت زمین پر انبیاءوں کا جو نزول تھا، پیدائش کے وقت جنت کی سجاوٹ کا جو نزول تھا، پیدائش کے وقت رحمت خداوندی کا جو اعلان تھا، وہ انشاءاللہ شب نور کو بیان کروں گا تاکہ اس کے لطف کو مزہ آ جائے، سننے مزے کو بھی مزہ آ جائے، انشاءاللہ اسے ہم شب نور میں بیان کریں گے۔ ابھی بات آگے بڑھانے کے لیے صرف اتنا کر دوں گا کہ کائنات کا تاجدار اس دنیا میں مبعوث ہوتا ہے اور ایسی شان سے مبعوث ہوتا ہے، ایسی شان سے مبعوث ہوتا ہے نہ اس سے پہلے کوئی ایسا بچہ اس شان سے اس دنیا میں آیا تھا، نہ کوئی ایسا بچہ اس شان سے اس دنیا میں آ سکتا ہے۔ اور بچے آتے ہیں تو غلاظت سے آتے ہیں۔ میرا نبی اور اس خدا کا سب سے خاص حبیب جب پیدا ہوا تو کائنات کی فضاؤں کو خوشبوؤں سے معطر کرتا ہوا پیدا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا نبی جب پیدا ہوا اس شان سے پیدا ہوا کہ ایسی جگانا شان کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت عبد المطلب کو، حضرت عبد المطلب کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے گھر پر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، طواف کو چھوڑ کے یہاں آتے ہیں اور کائنات کے تاجدار کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، اس کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ اس کا نام محمد رکھا جائے، اس کا نام محمد رکھا جائے، اس لیے کہ احمد و محمد نام کے پیچھے کی وجہ کر تقریر میں سماعت کر چکے ہیں کہ خدا نے خود کیسے احمد و محمد نام رکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیے۔ حضرت عبد المطلب پیشانی چومتے ہیں۔ پیشانی چومنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صحن کعبہ میں لے کے آتے ہیں، صحن کعبہ میں لے کے آتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں یہ تاریخ بھی ملتی ہے جب عبد المطلب اپنی گود میں کائنات کے تاجدار کو کعبہ میں لے کے آتے ہیں، کعبہ خود جھک کر میرے نبی کا استقبال کر رہا ہے، کعبہ خود جھک کر میرے نبی کا استقبال کر رہا ہے، کعبہ خود جھک کر میرے نبی کا استقبال کر رہا ہے۔ گویا کعبہ یہ بتا رہا ہے اے لوگوں اب کعبے کا کعبہ اس دنیا میں جلوہ گر، اے لوگوں اب کعبے کا کعبہ اس دنیا میں جلوہ گر ہو گیا ہے، اے لوگوں اب مجھے بتوں سے پاک کرنے والا اس دنیا میں آ گیا ہے، اے لوگوں اب وہ آ گیا ہے جس کو بھیجنے کے لیے اس رب کائنات نے خاص اہتمام کیا ہے، اے لوگوں اب وہ آ گیا ہے جس کی امت کی عمریں تو کم ہوگی لیکن اس کی امت کو تمام نبیوں کی امتوں کا سردار بنایا جائے گا۔ اب وہ آ گیا ہے کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں بنی اسرائیل کے انبیاء کر کے گئے ہیں۔ اب وہ آ گیا ہے کہ جس کی شان مسجد اقصیٰ میں خدا کچھ یوں دکھائے گا کہ پہلے آنے والے انبیاء پیچھے ہوں گے اور آخر میں آنے والا بظاہر سب کی امامت کر رہا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ کعبے میں جب میرے نبی کو لایا گیا کعبہ جھک گیا، کعبہ جھک گیا، کعبہ جھک گیا۔ گویا کعبہ نے بتا دیا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے،
کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ ابو لہب کو پتا چلتا ہے، ابو لہب کو پتا چلتا ہے کہ میرے گھر پہ بھتیجے کی ولادت ہوئی۔ یہ خبر آپ کی لونڈی یہ خبر ابو لہب کی لونڈی صوبیہ اسے دیتی ہے۔ اتنا سننا تھا، جیسے ہی صوبیہ اسے بتاتی ہے کہ تیرے گھر پہ تیرے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، وہ ایسے انگلی کا اشارہ کرتا ہے خوشی سے کہ تو نے مجھے میرے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشخبری دی ہے، جا اسی خوشخبری کے بدلے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ابو لہب جیسا سخت کافر بھی اگر نبی کی پیدائش کی خوشی میں ایک غلام، ایک باندی آزاد کرے تو اللہ احسان نہیں رکھتا، بلکہ مرنے کے بعد آج بھی اسی انگلی کے ذریعے جہنم میں اسے پانی دیا جاتا ہے، جس انگلی سے اس نے نبی کی پیدائش پر، جبکہ اس نے نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے محمد رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منائی تھی، تو اسے یہ انعام مل سکتا ہے۔ اگر ہم نبی کی پیدائش کی خوشی سمجھ کے منائیں گے تو سوچو اللہ ہمارے لیے کتنے انعام و اکرام رکھے گا، سوچو اللہ نے ہمارے لیے کتنی برکتیں رکھی ہوگی، سوچو اللہ نے ہمارے لیے کتنی رفعتیں رکھی ہوگی۔ آگے آنے والے دنوں میں بتاؤں گا کہ میلاد کے اہتمام سے ملے گا کیا کیا، میلاد کن کن لوگوں نے منایا اور میلاد کا اہتمام کیا ہے۔ کل انشاءاللہ یہی سے آگے بتاؤں گا کہ ابو لہب نے آزاد کیا، اس کے بعد کا معاملہ کیسے ہوا، میرے آقا نے بچپن کے ایام کیسے گزارے، میرے آقا نے جوانی کے ایام کیسے گزارے، اور کائنات کو میرے آقا کے بچپن اور جوانی سے کیا سبق ملتا ہے، انشاءاللہ آنے والی تقریر میں آپ سماعت کریں گے۔ گزارش کروں گا وقت کی پابندگی سے تشریف لائیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت کر سکوں گا۔ یہ قصہ طویل ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان کیا وہ آغاز باب تھا، میرے بولنے میں اگر کوئی خطا لغزش غلطی ہو گئی ہے اور وہ حد کفر تک پہنچتی ہے میں نہیں جانتا، لیکن میں تجدید ایمان کرتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا